اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ آج جنوری کی 11 تاریخ ہے۔ آج کے سبق میں سورۃ الطور کی آیت نمبر 35، 36، 37 3 آیتیں تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ آپ روزانہ اپنے وقت میں سے صرف 5 منٹ نکالیں اور ایک بہترین قاری بن جائیں، قرآن کے انشاءاللہ بہترین قاری بن جائیں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ ام خلقوا، خا کے اوپر پیش ہے، خا کو موٹا کریں گے اور اس کے بعد یہ جو قاف ہے اس قاف کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ام پچھلے صفحے پر ہے، حمزہ میم زبر ام خلقوا من غیر، میم کے بعد یہ جو نون ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بلیک میں نظر آ رہا ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ من غیر شیء، شین یا زبر شیء، حمزہ 2 زیر ان، شیء ام هم ال، ہا پیش ہو، یہ جو میم ہے اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ جو لام ہے اس لام کے اوپر یہ جزم ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جو مڑا ہوا ہے ایک پیش ہوتا ہے بالکل اسی طرح، لیکن وہ اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پیش یہ ہے، اسی طرح یہ اس کو پیش کہتے ہیں، لیکن اگر اس طرح سے اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح سے اگر آپ کو نظر آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جزم۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جزم۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ام، دیکھیں اس میم کے اوپر بھی جزم ہے۔ ام هم الخالقون، ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون۔ ام خلق الس، یہ جو قاف ہے اس قاف کے بعد یہ واو ہے اور اسی طرح یہ 2 الف ہیں، ایک یہ الف دوسرا یہ الف، تو یہاں پر جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ جو قاف ہے اس قاف کو ڈائریکٹ سین کے ساتھ ملائیں گے۔ قاف سین پیش، قاف سین پیش، اس سین زبر سا، اس سا، میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر وا، یہ ان دونوں کو کھڑا زبر کہتے ہیں۔ یہ جو چھوٹا الف آپ کو دکھ رہا ہے اس میں بھی، اس میم کے اوپر بھی، واو کے اوپر بھی، تو اس کو کھڑا زبر کہتے ہیں۔ اور یہ جہاں پر بھی آئے گا تو اس کو ایک الف کی لمٹ میں کھینچیں گے۔ خلق الس، قاف کو سین کے ساتھ ملائیں گے۔ خلق السماوات والارض، واو لام زبر ول، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ار، ضاد زبر ضا، والارض، ضاد کے اوپر زبر ہے لیکن یہ چھوٹا سا جیم اسٹاپ کی اور وقف کی نشانی ہے، تو جب اس پر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ضاد کے اوپر زبر نہیں پڑھیں گے، والارض نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ والارض، والارض۔ ام خلق السماوات والارض بل لا، با کے بعد 2 لام ہے، ایک یہ لام ہے اس کے اوپر جزم ہے، دوسرا یہ لام ہے اس کے اوپر تشدید ہے۔ اگر 2 حرف ایک جیسے جمع ہو جائیں، 2 حرف ایک جیسے اگر کہیں پر بھی آ جائیں اور ان میں سے پہلا جزم ہو اور دوسرا تشدید والا ہو تو جزم والے کو چھوڑ کر تشدید والے کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بھی یہ جو با ہے اس با کو اس جزم والے لام کو چھوڑ کر تشدید والے لام کے ساتھ ملائیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ بلا، بلا یوقنون، ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ ام عند، عین کے بعد یہ نون بلو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز پیدا کرنے کو۔
عندہم خزائن، خواہ ہے اور خواہ کو موٹا کریں گے، خواہ زبر خواہ، زا الف مد زبر، کیسے ہجے کریں گے؟ زا الف مد زبر زا، حمزہ زیر ای، نون پیش نو، خزائن ربک، را کو با کے ساتھ ملائیں گے، را با زبر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، ربک، ام ہمل، اس لفظ کو غور سے دیکھیے گا، یہ جو میم ہے اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اس کے بعد پھر یہ میم ہے، میم پیش مو، میم کے بعد آپ کو دو حرف نظر آ رہے ہوں گے، ایک اوپر اور ایک نیچے، یہ آپ دیکھیں نیچے سواد ہے اور اس سے اوپر چھوٹا سا سین ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ سین پڑھیں یا سواد پڑھیں؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو میم کے بعد کتنے حرف ہیں؟ دو حرف، نیچے سواد ہے اور اوپر چھوٹا سا سین ہے۔ اب اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے؟ سواد پڑھیں یا سین پڑھیں؟ تو یاد رکھیے گا سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور نیچے یہ جو سواد ہے سواد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سین پڑھیں گے تو پھر سواد نہیں پڑھیں گے، اگر سواد پڑھتے ہیں تو پھر سین نہیں پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ موسئی، اگر سین پڑھتے ہیں پہلے ہم سین کی آواز نکالتے ہیں، پہلے ہم سین کو پڑھتے ہیں، مسیطرون، موسئی، سین میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے، مسیطرون۔ اور اگر ہم سین نہیں پڑھتے بلکہ سواد پڑھتے ہیں تو پھر اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، مسیطرون، موسئی، سواد زبر سوا، سواد یا زبر سوئی، طوا زیر طی، را واو پیش رو، نون زبر نا، مسیطرون، وقفن، مسیطرون۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور سواد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤں، ان دونوں میں سے اگر آپ سین کو چھوڑ کر سواد پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ سین بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ سواد پڑھیں، سین نہ پڑھیں تو صحیح ہے۔ اب پوری آیت میں پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح پڑھتے ہیں۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، مسیطرون۔ الحمدللہ آج کے سبق میں سورۃ الطور کی آیت نمبر 35، 36، 37 تین آیتوں کی ہم نے تجوید آپ کو سکھائی ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 28 سے میں آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گا۔ اللہ حافظ۔